حضرت خباب بن عارت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ ام انمار کے غلام تھے۔ یہ عورت تھی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے تو اس نے حضرت خباب کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، بیٹھے تھے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، تو حضرت خباب تشریف لے آئے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور اپنی جگہ کے اوپر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا اور فرمایا کہ خباب، اس کرسی کے اوپر بیٹھنے کا تجھ سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہے مگر بلال۔ حضرت خباب عرض کرنے لگے، عمر، بلال سے بھی زیادہ حقدار میں ہوں، اس لیے کہ جب حضرت بلال کو مشرکین مکہ مارا کرتے تھے، پیٹا کرتے تھے، تو ان میں سے انہی کافروں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت بلال کے حامی تھے، حضرت بلال کے اوپر ترس کھایا کرتے تھے، اور میں خباب وہ ہوں جس کا پورے مکے کے اندر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، پھر اپنی پیٹھ تو دکھاؤ جہاں تمہیں ان کافروں نے مارا ہے۔ حضرت خباب نے اپنی پیٹھ سے جب کپڑا ہٹایا تو سوائے ہڈیوں کے کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ حضرت خباب تلواریں بنایا کرتے تھے، لوہار تھے، تو انہوں نے عاص بن وائل مشرکین مکہ کا سردار، اس کے لیے تلوار بنائی، تو جب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قیمت تلوار کی یا مزدوری یا قرض لینے کے لیے گئے تو اس عاص بن وائل نے کہا، میں تجھے تیرا قرضہ دیتا ہوں، ایک شرط ہے کہ تو محمد الرسول اللہ کا انکار کر دے۔ حضرت خباب فرمانے لگے، یہ تو تجھے بھول ہے، میں نے انگاروں کے اوپر لیٹ کر بھی حضور کا انکار نہیں کیا، تو یہ تو قرضہ ہے۔ تو مر کر دوبارہ بھی زندہ ہو جائے تو میں محمد الرسول اللہ کا انکار نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، اچھا، میں مر کر پھر زندہ ہو جاؤں گا۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا، نظریہ یہ تھا کہ بندہ جب مر جائے تو بس مٹی ہو جاتا ہے، ختم، مٹی کھا جاتی ہے، پھر کوئی زندگی نہیں، کوئی قبر نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے،
دنیا میں مزے ہیں، بس مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں مروں گا، مرنے کے بعد جب میں زندہ ہوں گا تو اللہ مجھے اولاد دیں گے، مال دیں گے، پھر میں تیرا قرضہ بھی واپس کر دوں گا۔ اس پر اللہ رب العزت نے قرآن بنا کے اتارا، فرمایا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔ آپ نے اس کافر کو دیکھا ہے، اس بندے کو دیکھا ہے جو ہماری آیات کا یعنی قرآن کا انکار کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے زندہ ہونے کے بعد دوبارہ مال ملے گا، دوبارہ اولاد ملے گی۔ اللہ نے فرمایا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ کیا اس کو غیب سے پتہ چلا ہے کہ اس کو مال اور اولاد ملے گا، یا اس نے اللہ سے کوئی عہد نامہ لکھوایا ہوا ہے کہ اللہ اس کو اولاد بھی دیں گے، مال بھی دیں گے؟ فرمایا ام اتخذ عند الرحمن عہدا، اس نے کوئی اللہ سے عہد لیا ہوا ہے کہ اس کو دوبارہ اولاد اور مال ملے گی؟ کلا، ہرگز نہیں، اللہ زندہ تو فرمائیں گے لیکن خالی ہاتھ ہوگا۔ فرمایا کلا سنکتب ما یقول ونمد۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب یہ جو کچھ بھی کہتا ہے ہم لکھ لیتے ہیں۔ لَهُ مِنْ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کے لیے عذاب کو بڑھا دیں گے۔ قرآن کی ان آیات کے اوپر ذرا غور فرمائیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ کافر اگرچہ یہ آیات آس بن ویل کے لیے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن جو ہے وہ قیامت تک رہنمائی کرتا ہے۔ انسان دنیا کے اندر جو کچھ بھی کرتا ہے اس کو اللہ کے فرشتے کرامن کاتبین لکھ لیتے ہیں۔ اس نے برا کیا وہ لکھیں گے، اس نے اچھا کیا وہ لکھیں گے۔ لیکن اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ انسان جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے کرامن کاتبین ابھی نہ لکھنا، اس نے صرف ارادہ ہی کیا ہے۔ جب یہ انسان گناہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت پھر بھی فرماتے ہیں ابھی نہ لکھنا، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ اور جب یہ توبہ بھی نہیں کرتا تو اللہ فرماتے ہیں تھوڑا سا انتظار کر لو، یہ میرا بندہ پھر بھی میرے راستے پہ آ جائے گا۔ لیکن یہ انسان ہے گناہ کر کے فخر کرتا ہے، اور اگر نیکی کا ارادہ کرے کہ اگر مجھے اللہ
رزق دیتا تو میں اس مسجد کو خوبصورت بنا دیتا، اللہ مجھے رزق دیتا تو میں مسافروں کے لیے ایک چھپر یا ایک درخت جو ہے زمین کے اندر گاڑ دیتا، لگا دیتا، میں کوئی نلکا لگوا دیتا، پانی کا انتظام کرتا۔ اگرچہ اس بندے نے یہ کیا نہیں، اللہ اس کو اتنا ثواب دے دیتے ہیں۔ جذبے کو دیکھ کر، اور کل قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، اللہ فرمائیں گے ہاں بھئی تو نے یہ کام کیا ہے، یہ بندہ کہے گا نہیں میں نے تو یہ کام نہیں کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے پھر زبان کے اوپر تالا لگا دو۔ اللہ ہاتھوں سے پوچھیں گے ہاں اس نے کام کیا تھا، یہ ہاتھ کہیں گے یا اللہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، پاؤں کہیں گے یا اللہ یہ اس گناہ کی طرف چل کے گیا تھا، آنکھیں کہیں گی یا اللہ اس نے ان آنکھوں سے جو ہے یہ گناہ کیا تھا۔ اپنے جسم کے اعضاء اپنے مخالف ہو جائیں گے، اور جب انسان بالکل خالی کھڑا ہوگا، کچھ بھی پلے نہیں رہے گا، تو اس وقت اللہ رب العزت ایک پرچی سامنے لائیں گے، اور وہ پرچی جب ترازو کے اوپر رکھی جائے گی تو اس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ کہے گا یا اللہ مجھے تو نہیں پتا میں نے کون سا ایسا اچھا عمل کیا ہے کہ میرا اعمال والا پلڑا جو ہے جھک گیا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے تو نے ایک دن میرے نبی کے اوپر درود پڑھا تھا، یہ اس کی برکت ہے کہ تیرے اعمال کا پلڑا بھاری ہو چکا ہے۔